فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، تو پہلی رخصت بیمار کے لیے ہے کہ بیماری کی وجہ سے او علی سفر، یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے، وہ پھر بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ بیماری کون سی بیماری؟ کیونکہ تو ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دور میں تو بیماریوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں مراد وہ بیماری ہے جو روزے کی حالت میں زیادہ بڑھ جائے یا روزے سے اس بیماری کو نقصان پہنچے، یعنی انسان کا نقصان ہو جائے، اس کی جان یا اس کے کسی عضو کے اندر کوئی زیادہ مشکل آ جائے۔ یہ اس لیے میں تھوڑا الیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ عام طور پر لوگ بعض اوقات سر درد کو بیماری بنا لیتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی سے بڑی بیماری کو بھی بیماری نہیں سمجھتے، روزہ رکھ بیٹھتے ہیں اور پھر بے ہوش ہوتے ہیں۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ ضروری ہے، یعنی کرائیٹیریا کیا ہے؟ ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو، روزہ رکھنا نقصان دہ ہو، یا روزہ رکھنے سے بیماری سے نکلنا مشکل ہو جائے، یعنی ڈیلے ہو جائے، شفا یاب نہ ہو سکیں آپ، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کا علاج نہ کر سکے۔ یعنی کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں، مثلا دانت میں درد ہے اور آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے، ویسے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے دانت صاف کرانے چلے جائیں روزے کی حالت میں، نہیں، اگر کوئی ایسی تکلیف آ گئی ہے کہ اب اس میں کچھ تھوڑا سا سرجیکل ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے یا کچھ اور اس میں آپ کو اندیشہ ہے کہ پانی اندر چلا جائے گا یا آپ روزہ رکھنے سے آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی یا نقصان دہ ہو سکتا، تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ تھوڑا بہت، کیونکہ روزے میں سب کے دانت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے، یعنی روزے کی ایک علامات میں سے ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو ایسی بیماری ہے، مثلاً کوئی انفیکشن شدید ہو گیا ہے جس کو اگر ٹائملی ٹریٹ نہ کیا گیا تو وہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہر 4 گھنٹے کے بعد ڈوز لینی ہے اور آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی دوا لیں جو صبح شام لے کر کام چل جائے، کوئی آلٹرنیٹ موجود ہو، تو اس میں پھر دوسرا اختیار کر لیں۔ پھر دوبارہ دہرائی دیتی ہوں کہ بیماری کون سی؟ جو روزے کی وجہ سے زیادہ ہو جائے، یعنی روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے، روزے کی وجہ سے شفا یابی میں تاخیر ہو جائے، شفا ڈیلے ہو جائے، یا روزہ رکھ کے کوئی بیماری پیدا ہو جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو ایسا شدید السر ہوتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، کئی اور بیماریاں بھی ہو سکتی، لیکن روزے کی تلخی تو ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں محسوس کرتا ہی ہے۔ تو اگر بیماری بڑھے نہیں ہے، بیمار لیکن اتنی ہی رہتی ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے ایک ہی حساب ہے، تو روزہ رکھنا بہتر ہے، بلکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہلکا سا زکام ہو گیا، فلو ہو گیا، سر درد ہو گیا ہے، یا جسم کے کسی اور حصے میں درد ہو گیا، گھٹنوں کا درد ہو گیا، تو اس میں روزہ رکھنا فائدہ دے گا، نقصان نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایسا شخص جو روزے میں شدید مشقت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے لیے ان کی جسمانی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں تو کسی کام کے قابل نہیں رہتے اور خطرے کے قریب چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یعنی ان کے لیے مستحب ہے اگر وہ روزہ رکھ لیں یہ سوچ کے کہ اگر بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تو میں روزہ پھر کھول لوں گا، یعنی پھر وہ توڑنے میں نہیں آئے گا بلکہ وہ مشروط نیت کے ساتھ ہی روزہ رکھیں گے۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہوتا لیکن میں بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہوں، تو روزہ رکھنا جو ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ لا عدل لہ، روزے جیسی کوئی اور چیز ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑھ گئی تو ایسی صورت میں پھر روزہ رکھنا حرام بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو نقصان دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ پھر بوڑھے شخص کے لیے بھی رخصت ہے، لیکن سب بوڑھے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ اچھی خاصی ایج کے ہوتے ہیں لیکن روزہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی خاتون جو ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی۔ دودھ پلانے والی کے لیے رخصت ہے، اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف دودھ پر ہے۔ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد، جیسے 4 مہینوں کے بعد ویننگ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے یا 6 مہینے کے بعد، اور ماں اس کو دوسری غذا بھی ساتھ دے سکتی ہے، اور اگر بچہ تھوڑا کم دودھ پی لیتا ہے تو کوئی اتنے نقصان کی بات نہیں۔ لیکن اگر 2 مہینے کا بچہ ہے یا 3 مہینے کا بچہ ہے اور وہ صرف دودھ ہی لے رہا ہے، اس کو منع ہے، نہ وہ پانی لے رہا نہ کچھ اور فارمولا لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ماں اس کو اپنا دودھ نہیں دیتی اور فارمولا پہ لگا دیتی ہے کہ میں نے تو روزے رکھنے ہیں، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں ان کو دوبارہ رکھ لیں۔ او علی سفر، یا آپ سفر کر رہے ہیں، اور سفر بھی ضروری سفر، یہ نہیں کہ انسان رمضان میں ہالی ڈیز کا پروگرام بنا لے اور خواہ مخواہ کا سفر اختیار کر لے،
یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضرورت کے تحت اگر سفر کر رہے ہیں، مثلا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو آپ کو جانا ضروری ہے، یعنی ایسے طریقے سے کہ جس میں روزے کا رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے، کہ آپ کی ساری افطاری کا کوئی انتظام نہیں ہے، سفر لمبا، آج کل تو پھر سفر مختصر ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی یہ کہ بعض اوقات فلائٹس بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، اگر آپ کو یہاں سے ڈائریکٹ آسٹریلیا جانا ہو تو آپ کو 20-22 گھنٹے کی فلائٹ چاہیے، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ تو برداشت کر جاتے ہیں لیکن بعض لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھ سکتا ہے، یعنی سفر میں آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیں، رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں اس کو پورا کر لیں۔ یعنی روزہ رکھنا افضل ہے کب؟ جب روزہ رکھ کے کوئی مشقت نہ ہو، چاہے آپ سفر کر رہے ہیں، اور اگر ایسی مشقت نہیں کہ جو مقیم کو ہوتی ہے، جیسے گھر میں مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھ کے، ایسے ہی سفر میں ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے پھر بھی تو سفر کی وجہ سے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو درداء کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی گم دن میں سفر کر رہے تھے، نہیں کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی، اور وہ گم سا دن ہوتا ہے نا جس میں نہ دھوپ صحیح نکلتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ کے سوا کوئی شخص روزے سے نہیں تھا، لیکن آپ نے اس وقت بھی روزہ رکھا ہوا تھا، جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر بڑی مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے، اور یہاں تو آپ نے مشقت کے باوجود رکھا ہوا تھا، کیونکہ روزہ رکھنے سے ذمہ داری جلدی ادا ہو جاتی، بعد میں رکھنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، قضا رکھنا جو ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح افضل اس وقت ہے، یعنی روزہ چھوڑنا افضل اس وقت ہے کہ جب پرمشقت سفر، مشکل سفر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے ایک ہجوم دیکھا، لوگوں کی بھیڑ ہے کہ ایک شخص پہ لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ایک روزہ دار ہے یہاں، آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھنے کو نیکی شمار نہیں کیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافی مشقت ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اوپر بوجھ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہم روزہ رکھیں گے، تو روزہ رکھ کے دوسروں کو مشکل میں ڈال دینا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ ایسے میں جو لوگ روزہ نہ رکھیں اور دوسروں کی خدمت میں لگے رہیں وہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جو روزہ رکھ کے بس بیٹھے رہیں۔ اور سفر کی کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ چھوڑنا ہی فرض ہے، آپ کو چھوڑنا ہی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ قراء الغمیم جگہ پر آپ پہنچے تو آپ کے ساتھ اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ لوگوں پہ روزہ بہت بھاری ہو گیا ہے، مشکل میں پڑ گئے، اور وہ آپ کے فعل کے منتظر ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے عصر کے بعد، دیکھیں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا، عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا لوگوں کے سامنے، لوگ دیکھ رہے تھے، بعض نے افطار کر لیا، بعض نے نہیں کیا، بعض نے ہم جیسے نے سوچا ہوگا کہ اب تھوڑا تو ٹائم ہے، سارا دن کاٹ لیا تو یہ بھی پورا کر لو۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا، یعنی کھولا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھولیا تو آپ ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتے۔ تو کسی حرام کام کو کرنا یا فرض کام کو چھوڑ دینا یہ نافرمانی ہوتی ہے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یعنی روزہ کھولا تھا تو چاہیے تھا کہ سب دیکھ کر ویسا ہی عمل کر لیتے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو پھر کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، یعنی قضا رکھنا ضروری ہے سوائے ان بیماروں کے جو دائمی مریض ہوں، کبھی ٹھیک ہی نہ ہو، پھر وہ فدیہ دیں گے۔ تو اب یہ ہے، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، جس آدمی کا روزہ چھوڑنے کا ارادہ ہوتا وہ فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ ایک صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اب یہ نہ کدھر ہے؟ یہ باب افعال ہے، تھوڑا سا گرامیٹیکل ہے، اس میں باب افعال ہے، اور باب افعال میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ سلب کے لیے بھی آتا ہے، اطاق یطیق، باب افعال میں الف کا اضافت ویسے تو تھا طاق یطیق، ٹھیک، تو یہ ہے اطاق یطیق۔ تو اطاق کا مطلب کیا ہے؟ جو روزہ نہ رکھ سکتا، یعنی عربی زبان میں جب بیسک یا بنیادی حروف کے اندر کوئی حرف ایڈ ہو جاتا ہے تو معنی میں بھی تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے، روٹ وہی ہوتا ہے لیکن حروف کی کمی بیشی سے معنی کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو یطیقونہ کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان پہ روزہ رکھنا بھاری ہے، یعنی روزہ رکھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ عمر رسیدہ مرد عورت، یعنی بہت بوڑھے، انتہائی بوڑھے جو طاقت ہی نہیں رکھتے، یا دائمی مریض کہ جو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے،
تو ایسی صورت میں وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی ان پر روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک وقت کا. اگر 2 وقت کا کھلائیں تو بہت اچھا، سحری بھی کروا دیں، افطاری بھی کرا دیں. لیکن اگر 2 نہیں کر سکتے تو ایک وقت کا کھانا جیسا وہ خود کھاتے ہیں اسی طرح کا کھانا وہ دے دیں. پھر اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے مہینے کے بدلے ایک وقت کا کھانا دیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک کھانا دینا ہوگا. اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ فدیہ دینا کس کو ہے. فدیہ تو طعام مسکین، مسکین کو دینا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کی 1 سال کی ضروریات پوری کر دے. اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے، اس کو کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، فاقہ آ جاتا ہے. ایک شخص تھا، سال کے شروع میں مسکین نہیں تھا، بیچ میں بیماری آئی، اس کا اتنا خرچ ہو گیا کہ اب وہ محتاجوں کی صف میں شامل ہو گیا، تو مسکین ہو گیا. تو بنیادی ضروریات کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، چھت، ٹھیک ہے، یہ بنیادی ضروریات میں سے. ہوم لیس لوگ مسکین ہیں. اسی طرح جن کے پاس کھانے کو نہیں وہ مسکین ہے، اور جن کے پاس کپڑے پراپر نہیں ہے وہ مسکین ہے. یعنی مسکین جو ہے وہ ضرورت مند کو کہتے ہیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو. یعنی فرض روزہ رکھو یا نفلی روزے رکھو، سال میں روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم. تو علم والے جو ہیں وہ روزوں کی آمد سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں نیکی کمانے کا موقع مل رہا ہے. تو روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے کہ جب نعمت سے ہم اپنا ہاتھ روکتے ہیں تو نعمتوں کی قدر بھی آتی ہے. اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے، اپنی خواہشات اور لذات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے. روزے سے شیطان کی طاقت کمزور ہوتی ہے، روزے سے جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے، روزے سے فقراء اور مساکین کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. روزہ شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی اور کینہ اور بغض اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے رکھے، اور اس سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے. دل کی گھٹن، دل کی بیماریاں، ڈپریشن، یہ بھی دور ہوتے ہیں اس سے. ابو ذر کہتے ہیں، میں نے پوچھا سینے کے کینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شیطانی گندگی. شیطان جو ہمارے دل پہ وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں پریشان رکھتا ہے اور ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اور بے چین رکھتا ہے، تو یہ روزے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. دنیاوی فائدوں کے علاوہ آخرت کے فائدے بھی ہیں. روزے کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے. جب مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ خیرات وغیرہ اور لوگوں سے اچھائی کرنا اس کے پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. تو پھر کسی طرف سے بھی اس پر عذاب نہیں آ سکتا. قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.